بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کا کردار کبھی بھی مثالی نہیں رہا۔ ایک آدھ شخصیت کو چھوڑ کے ہمیشہ پاکستان کے سیاستدانوں نے مایوس کیا ہے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری پاکستان کے صدر تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے انہیں پریزیڈنٹ بنایا تھا پاکستان کا، اور پھر بعد میں وہ انہی کے خلاف ہو گئے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب راجہ محمد ظفر الحق ایک دفعہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے سردار فاروق احمد خان لغاری کے حوالے سے بتایا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نجی دورے پہ امریکہ گئے، شاید ان کے کوئی برخوردار وہاں پہ پڑھتے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا، تو یہ امریکہ گئے۔ اب یہ امریکہ جب پہنچے تو ان کا دل کیا کہ میں امریکی صدر سے بھی مل لوں۔ اب امریکی صدر یا دنیا کے جو امپورٹنٹ ملک ہیں ان کے سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت پاکستان کے صدور یا وزراء اعظم کی طرح ویلے نکمے اور نالائق نہیں ہوتے۔ ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کا سکیجول ہوتا ہے، ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سردار فاروق احمد خان لغاری کو مایوسی ہوئی۔ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے امریکہ میں، اس نے ٹل کا زور لگا لیا، لیکن 2 منٹ بھی نہیں ملے سردار فاروق احمد خان لغاری کو، اور اتنے ڈھیٹ واقعہ ہوئے۔ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان کرے۔ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اتنے ڈھیٹ واقعہ ہوئے کہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ملاقات کا وقت نہیں ملتا، نہ دیں، لیکن مجھے وائٹ ہاؤس میں اس جگہ پہ بٹھا دیں جہاں سے امریکی صدر صبح کے وقت اپنے دفتر جانے کے لیے گزرتا ہے، یعنی ہمیں وائٹ ہاؤس کے اندر۔ اور جو ہی وہ گزرے امریکی صدر، تو میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں اور میری ایک تصویر بن جائے، اور وہ تصویر میں پاکستان بھجواؤں، اور یہاں اخبارات میں اس کیپشن کے ساتھ چھپے کہ پاکستان کے صدر سردار فاروق احمد خان لغاری امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران اہم امور پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب زندہ ہیں، میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تقریب کے دوران یہ بات سنائی تھی، میں اس تقریب میں موجود تھا۔ اب یہ پاکستانی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کی ڈھٹائی کی ایک مثال ہے۔ یہ مزاج، یہ ڈھٹائی آج بھی قائم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں فلاں حکومت جو ہے وہ ناکام ترین حکومت تھی، فلاں حکومت کرپٹ ترین حکومت تھی، لیکن آپ نے اب محسوس کر لیا ہوگا کہ پاکستان میں موجودہ وفاقی حکومت ملک کی تاریخ کی ڈھیٹ ترین حکومت ہے۔ پاکستان معاشی طور پہ برباد ہو گیا ہے، بھٹا بیٹھ گیا ہے، لوگ بھوکوں مر گئے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ہمیں منہ نہیں لگا رہا، سعودی عرب ہو، چین ہو، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، متحدہ عرب امارات ہو، یا اور کوئی ممالک ہو، ایک دھیلا دینے کو تیار نہیں ہے۔ ڈونرز کانفرنس میں جو معاہدے ہوئے 10 ارب ڈالر سے زائد کے، ان میں سے جو 90% ہے وہ قرضہ ہے، اور وہ قرضہ بھی آئے گا 3 سال سے لے کے 7 سال کے دوران، اور جو امداد ہے وہ 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہے، وہ بھی پاکستان میں آنا شروع ہوگی 3 سال کے بعد۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو حکومت قائم ہے، وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم انتخابات کروائیں گے اکتوبر 2023 یا اس کے بھی بعد۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ 75-76 رکنی پہلے سے کابینہ ہے، ہر روز کم و بیش ایوریج ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جو معاون خصوصی ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، اور کم و بیش آدھے وزیر کابینہ کے آدھا رکین ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ عوام آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کے جانے دے رہے ہیں، بجلی ہے نہیں ہے، گیس ہے نہیں ہے، امن و امان ہے نہیں ہے، اعتبار آپ کے اوپر ہے نہیں ہے، اور آپ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم رہنا ہے۔ اور حالت آپ کی یہ ہے، ابھی آج ہی کی بات ہے،
پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر اور جو جن کا تعلق سرگودے سے ہے، محمد امین الحسنات، انہوں نے آج شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور عامر کیانی اور اسد عمر صاحب کی موجودگی میں سرگودا کے اندر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ان کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اگلا الیکشن یا اپنی اگلی سیاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ یہ محمد امین الحسنات پہلے بندے نہیں ہیں، آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے کچھ ویلاگز میں بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بس وہ یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہو پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین عمران خان ان کو ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ فلڈ گیٹ بند کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے محمد امین الحسنات کی شمولیت کے بعد سے کہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں ہر دوسرے چوتھے دن یا ہفتے کے بعد اس قسم کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، جب اور پھر سٹنگ اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ نون لیگ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ بظاہر تو تیاریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اپریل کے اندر پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اچھا پھر جو ان کو پتا ہے کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، خوف ہے ان کو۔ خوف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کو کسی بھی طور پہ کھونا نہیں چاہ رہی موجودہ وفاقی حکومت، کیونکہ اتنا عجیب و غریب اور اتنا میں اب کیا لفظ استعمال کروں، یعنی ایسا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کہاں ملے گا؟ جو ہی عمران خان نے اعلان کیا کہ میں اسمبلی واپس آ رہا ہوں اور ہم اپوزیشن لیڈر کا منصب حاصل کریں گے تاکہ نگران حکومت کے لیے جو بات چیت ہو وہ حقیقی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہو۔ اب راجہ ریاض تو حقیقی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے جی، کسی بھی طور پہ نہیں ہے، وہ تو بھیک مانگ رہے ہیں نون لیگ سے کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے، حالانکہ جیتنا انہوں نے نہیں ہے۔ نون لیگ کہاں جیتے گی جی، آپ کے بھی علم میں ہے کہ، لیکن راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر برقرار رہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 9 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے اراکین کے استعفے منظور کریں۔ یہ جو سپیکر ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کو عمومی طور پر راجہ رینٹل بھی کہتے ہیں، انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے آ کے فردن لوگ ملیں پھر میں استعفے قبول کروں گا، اجتماعی استعفے قبول ہی نہیں کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے عمران خان کی دفعہ 9 استعفے قبول کیے تھے، جب عمران خان نے 8 پہ الیکشن لڑا تھا، تو کیا یہ 8-9 بندے آپ کو براہ راست آ کے ملے تھے؟ نہیں نہ ملے تھے۔ پھر آپ نے 35 استعفے قبول کیے، یہ بندے آپ کو 35 آ کے ملے تھے؟ نہیں نہ ملے تھے۔ پھر آپ نے 35 استعفے قبول کر لیے، یہ بندے آپ کو ملے تھے؟ نہیں نہ ملے تھے۔ آپ نے لوگوں کے استعفے قبول کیے اور اب آپ ایک ایسے خوف پہ مبتلا ہے کہ باقی اراکین کے بھی استعفے قبول کر لیں تاکہ اپوزیشن لیڈر کا منصب پاکستان تحریک انصاف نہ لے جائے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کے ان اقدامات سے آپ کی عوام میں کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ لوگ ان اقدامات پہ 4 الفاظ بھیج رہے ہیں اور آپ ایک غیر مقبول سیاستدان بن گئے ہیں۔ خیر ہمیشہ ہی آپ کا داغ لگا ہے، کبھی آپ کو داغ لگتے ہوئے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور کبھی آپ کا داغ لگتا ہے تو آپ اسپیکر قومی اسمبلی بن جاتے ہیں۔ دونوں مرتبہ آپ عوام کے ناپسندیدہ ترین سیاستدان رہتے ہیں، لیکن آپ کو خیال ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات، کس مٹی کے بنے ہوئے آپ کو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن یہ لفظ تو جیسے موجودہ امپورٹڈ حکومت کے پاس سے نامحرم سمجھ کے اسے گزر جاتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، آئندہ سندھ ہو یا وفاقی حکومت ہو یا بلوچستان ہو، بلوچستان کی اسمبلی ہو، نگران حکومتوں کے قیام کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے بیٹھ کے یہ معاملہ طے کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ بیٹھ سکے تو پھر اسپیکر متعلقہ جو بھی ہوگا
وہ اپنا بنائے گا ایک کمیٹی، ایک مقررہ مدت میں اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اگر وہ کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکے تو وہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ یہ جو آئین کی شک ہے یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آئین جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع نہ کیا جا سکے، اس میں ترمیم نہ کی جا سکے، اس میں تبدیلیاں نہ کی جا سکے۔ آج تک جتنی بھی دفعہ حکومت اور اپوزیشن، وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر کو، وزیر اعلیٰ یا اپوزیشن لیڈر کو نگران حکومت بنانے کا موقع ملا ہے، زیادہ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سیاپا ہی پڑا ہے۔ کمیٹی بھی نہیں فیصلہ کر سکی، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر بھی نہیں کر سکے، یہ معاملہ پھر جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور اس دفعہ بھی پنجاب کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ملک کی تاریخ کا بدنام ترین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں ہے، یا کم سے کم ہم بڑا سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے 80% عوام اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہی۔ اب معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور میں شرط لگا کے آپ کو کہتا ہوں، پیش کی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب میں ان افراد میں سے کسی ایک بندے کو چیف منسٹر پنجاب بنائیں گے جو بندے اپوزیشن نے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے جو بندے 3 دیے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو وہ اپنا نگران وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جب بھی پنجاب کے الیکشن ہو تو نگران وزیر اعظم کو بھی اس بے ایمانی میں شامل کر لیا جائے جس میں پہلے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ملوث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شک تبدیل ہو جانی چاہیے۔ اگر تبدیل ہونی چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کسی بھی جماعت کو تو الیکشن کمیشن پہ تو اعتبار ہی نہیں ہے، اور آپس میں جماعتیں بیٹھ کے یہ کام کر نہیں سکتی۔ ایک رائے یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر لیا جائے اور جو نگران حکومتیں ہیں ان کے قیام کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا جائے۔ اب پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے عمومی طور پہ وہ سمجھا جاتا ہے جو بری فوج کے بڑے ہوتے ہیں نا، جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ ہر جماعت ماضی میں یہ کہتی رہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جو فوج ہے اس کو تعینات کیا جائے، بڑی فوج کو تعینات کیا جائے۔ بڑا اعتبار تھا، بڑا سارے معاملات تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس اعتبار کو ختم کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہے، ان کی سربراہی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہی سوچ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی کوئی ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کو بے اعتبار کر دیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ متنازع کردار کی وجہ سے یہ بے اعتبار ہو گئی نا، اب نام کیا لینے سب کو پتا ہے۔ لیکن میں پھر واضح کر دوں، یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں، اس کے بارے میں ابھی تک ہم کوئی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ایسا آیا۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مشکوک بنا دیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کچھ تجاویز یہ ہے کہ خواتین کے اوپر اعتبار کر کے دیکھ لیا جائے کہ کسی خاتون کو الیکشن کمشنر بنا دیا جائے یا نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو شاید کو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو، جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین کو، ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کو، اور جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کو بھی لوٹا ہوتے ہوئے، تو پھر یہ جو تجویز ہے یہ اس پہ عمل درآمد سے پہلے ہی اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، کسی خاتون کو بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو پھر کیا کسی خواجہ سراؤ کو جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے یا الیکشن کمشنر بنا دیا جائے؟ کیونکہ وہ تو شاید کرپشن، مالی کرپشن نہیں کریں گے، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی دیکھیں یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں الیکشن کمشنر جو ہے وہ خواجہ سرا ہے، یا نگران وزیر اعظم خواجہ سرا ہے، نگران وزیر اعلیٰ خواجہ سرا ہے، تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر میں نے بڑا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے نیوٹرلٹی برقرار رہے، یہ تاثر برقرار رکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
نیوٹرل وزیر اعظم نگران وزیر اعظم لا سکتے ہیں، نیوٹرل نگران وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں، یا نیوٹرل چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان لا سکتے ہیں. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ایک تجربے کے لیے میری تجویز ہے کہ ہماری 3 مسلح فوج ہے، بری فوج ہے، بحری فوج ہے، اور ہوائی فوج ہے، یعنی ایئر فورس. بری فوج کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب پاک بحریہ جو ایئر فورس ہے اس کو کبھی اس معاملے میں انوالو ہی نہیں کیا گیا. ممکن ہے بہت سے لوگ میری یہ بات سن کے کہیں گے کہ جناب یہ جو غیر جانبدار رہ گئے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ متنازع ہو جائیں یا آئندہ لوگ ان کے اوپر بھی بات کریں. نہیں، ہمیں کسی نہ کسی طرف تو بیٹھنا پڑے گا. ایئر فورس ہو جائے یا پاک بحریہ ہو جائے، ان میں بڑے بڑے قابل آفیسر ہیں، اور میری یہ تجویز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انوالو کرنا چاہیے. پاک بحریہ اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، ان کے قابل افسران پر مشتمل ایک بنا دیا جائے بورڈ، یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے. وہ فیصلہ کرے کہ who will be the next caretaker prime minister, next caretaker chief minister اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کیوں ہوگا. کیونکہ آئین میں اس وقت جو طریقہ کار درج ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے. اور آئین ایک سولوشن اورینٹڈ ڈاکومنٹ ہے، پرابلم اورینٹڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. لیکن آئین میں اس وقت جو کچھ درج ہے اس سے پاکستان کے مسائل سلجھنے کی بجائے الجھ رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک نئی تجویز جو ہے اس کو سامنے لے کے آئیں، اس پہ عمل درآمد کریں. شاید پاکستان کے لیے یہ بہتری ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.